آیت نمبر 73 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک مقتول شخص کا ذکر فرمایا، وہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ العزیز ہم شروع کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی قساوت قلبی، دل کی سختی اور ان کے دل پر زنگ کا آ جانا، ہدایت کا اثر نہ کرنا، اس بات کا ذکر فرمایا۔ لکھیں وَإِذْ، بلکہ ثم، پھر، ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، آگے آ جائیں، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی بریکٹ، فہیا چنانچہ وہ ہیں، فہیا چنانچہ وہ ہیں، کل حجارت پتھروں کی طرح، او یا اشد ان سے بھی زیادہ، قسوہ سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارۃ پینسل نہیں دی، پتھروں میں سے کچھ پتھر، پتھروں میں سے بریکٹ، کچھ پتھر، پتھروں میں سے بریکٹ، پتھروں میں سے کچھ پتھر، لما وہ بھی ہیں کہ، بھی بریکٹ، یتفجر پھوٹتی ہیں، منہ جن سے، الانہار نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ،
لما وہ ہیں جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج تو نکلتا ہے، منہ ان سے، الماء پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ، لما وہ ہیں جو یہبط گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ تعالی کے خوف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل بے خبر، اما اس سے جو کچھ، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اس آیت میں اللہ کریم نے یہود کی قساوت قلبی کہہ لیں، بدبختی کہہ لیں، ان کی عدم توجہی کہہ لیں، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے کہہ لیں، غیر سنجیدہ کہہ لیں، کہ دیکھیں گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عجائبات قدرت کا ذکر فرمایا ہے، اس کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے، وہ مذاق میں تلے رہے، نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کی توہین کی، حتیٰ کہ نبیوں کا قتل کیا، اور واقعات عجیب عجیب قسم کے دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم نہیں ہوئے، بجائے اللہ کی طرف مائل ہونے کے وہ نافرمانی کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی ہے، تشبیہ دے کر پھر پتھروں کی کیفیت بیان فرمائی ہے، پتھروں کی کیفیت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھروں سے تشبیہ دی کہ گویا ان کے دل پتھر ہیں، یہ فرمایا او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت نظر آتے ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ کے خوف سے وہ پھوٹتے ہیں تو ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جب وہ اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے،
اور کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں تو ان میں سے اس قدر خوف کی کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ پانی بھی نہیں نکلتا. یعنی 3 قسم کے پتھر بیان فرمائے کہ پتھروں کو بھی تمہارے دلوں کے ساتھ تشبیہ دینا پتھروں کی توہین ہے. بالکل اسی طرح کہ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ غافل دل رکھنے والے، غافل کان رکھنے والے، غافل آنکھیں رکھنے والے، اللہ نے فرمایا یہ جانوروں جیسے ہیں. جانوروں سے تشبیہ دے کے فرمایا بل ہم عدل، نہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. جانوروں کے ہاں بھی اللہ کا خوف، اس کی خشیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے ان کو ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ان کی شقاوت قلبی کا ذکر فرمایا کہ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بھی بتائی کہ تمہاری اس مختصر سی جو دنیا ہے، اس میں جس دھوکے میں تم مبتلا ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے غافل نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور سرکشی کا ذکر فرمایا، نافرمانی کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح اللہ کے کلام میں تحریف کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو تسلی بھی دلا رہا ہے اور ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ بھی اٹھا رہا ہے. فرمایا کہ آفتتمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، بریکٹ میں لکھیں آگے، اے مسلمانوں، ان اس بات کی کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، اوبلک ڈال کے نا ایک اور بھی اس کے ساتھ لکھ لیں، تمہارے کہنے سے. تو جو ان میں آپ کو درست لگے وہ شامل کر لیجئے گا. وقد حالانکہ یقیناً کانا تھا فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے حالانکہ یقیناً تھا ان میں سے ایک گروہ یسمعون. اب یہ صیغہ تو جمع کا ہے تو گروہ ظاہر ہے ایک فرد کا نام تو نہیں ہے،
اردو میں گروہ کہتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک گروہ تھا، لیکن اس میں افراد کیا تھے؟ بہت زیادہ تھے۔ یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ تعالی کا کلام، ثم، پھر، یحرفونہ، وہ خود اسے بدل دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کلام کو سمجھ لینے کے بعد، وہم، حالانکہ وہ، یعلمون، حقیقت جانتے تھے، حقیقت بریکٹ، یہود کی تاریخ کے اہم واقعات اللہ کریم نے بیان فرما کے ان کی جو شقاوت قلبی تھی اس کا بھی ذکر فرمات کے اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہا ہے کہ جن پر اللہ کریم نے اس قدر اپنی نوازشات کی بارش فرمائی، ان کے بڑے بڑے جرائم کرنے کے باوجود اللہ کریم ان کے لیے معافی کا اعلان فرماتا رہا۔ بچڑے کو انہوں نے معبود بنایا، ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کی، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا رہا ثم عفونا عنکم، ہم نے ان کے ان کرتوتوں کے بعد بھی ان کو معاف فرماتے رہے۔ اب اللہ تسلی دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم یہود سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے تمہارے کہنے سے؟ یہ شریر قوم ہے، ان کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے بڑوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کے زمانے میں کیا کیا، انہی کے بڑوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں حضرت ہارون علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کیا کیا۔ تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ تھا جو کلام سمجھتا تھا، سمجھنے کے باوجود پھر اس میں تحریف کر ڈالتا تھا، اس میں تحریف کر ڈالتا تھا۔ تفسیر مظہری اور طبری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے یہ موجود اس آیت کا شان نزول کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب 70 سرداروں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر اللہ کا کلام ان کو سنایا تھا، اللہ کا کلام سن کے آئے تھے یہ وہاں سے، جب واپس آئے تھے، جب یہ لوگ واپس آئے تھے تو ایک گروہ تھا جس نے وہ کلام جیسے سنا ویسے آ کے اپنی قوم کو بتایا، لیکن ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے جو ہے وہ اللہ کا کلام سنا لیکن یہاں آ کے انہوں نے تحریف کر ڈالی اس میں، اور ویسا نہیں بتایا جیسا کہ انہوں نے سنا تھا۔ انہوں نے آ کے کہا کہ جی اللہ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے، اس نے اینڈ پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی چاہے تو اس پہ عمل کر لے، کوئی چاہے تو اس پہ عمل نہ کرے۔ تو یہ اللہ کریم نے اس آیت میں ان کی اس سرکشی سے پردہ اٹھایا کہ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، حقیقت حال جاننے کے باوجود
اللہ کے کلام میں وہ تحریف کرتے تھے۔ تو اس آیت کے سامنے، اس آیت کی روشنی میں ہم دیندار لوگ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے مقاصد و مطالب حاصل کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی کس حد تک تحریف کرتے ہیں، اپنا بتایا ہوا غلط مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کس حد تک قرآن اور سنت کو مروڑا جاتا ہے، اس سے غلط مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ بالعموم دیکھ لیں، جتنے مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں، جتنی محافل ہوتی ہیں، اب سب نوجوان ہیں، مذہبی اسکالر بننے جا رہے ہیں، آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، آپ سوشل میڈیا سے بھی وابستہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم مذہبی لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کس طرح جنازہ نکال رہے ہیں۔ اس وقت اگر نوجوان نسل دین سے متنفر ہو رہی ہے تو وہ صرف ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، ہماری جہالت، کم علمی اور تعصب کی وجہ سے آپس میں جو ہم نے ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی ہیں، جبے اتارنا شروع کر دیے ہیں، ننگا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک نوجوان جب ایسی محفل میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی برائی کی محفل میں بیٹھ جاتا، کم از کم دین کا یا مذاق کو نہ اڑایا جاتا۔ کانفرنس کا نام ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سٹیج سے مسلمانوں کے طبقات کو گالیاں دی جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس محفل میں آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کے حسین واقعات کا ذکر ہو، اور سال بھر دل جو دنیاوی مصروفیات میں مبتلا ہو کے مردہ ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ حضور کے ذکر کے ذریعے زندہ کیا جائے، نوجوان نسل کو حضور کے حسین تذکروں سے دین کے قریب کیا جائے، حضور کی رحمت بتا کے، حضور کا حسن اخلاق بتا کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انسانیت کے اوپر کرم بتا کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ اپنوں کے ساتھ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ کیسا تھا، کافروں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اور مختلف طبقات زندگی آنے والے جو وفود تھے ان کے ساتھ کیسا تھا۔ دنیا ادھر جا رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو ننگا کرنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ سٹیج پہ لکھا ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ کانفرنس، پروگرام کا نام ہوتا ہے عظمت صحابہ، اس میں گالیاں دوسرے طبقات کو دی جاتی ہیں۔ پروگرام کا نام ہوتا ہے محبت اہل بیت کانفرنس، اس میں گالیاں لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ اور کانفرنس کا نام ہوتا ہے ختم نبوت کانفرنس، اور اس میں ہر اس خطیب کو بھاری بھرکم پیسے دے کے بلایا جاتا ہے جو جس قدر گالیاں دے سکتا ہے مخالفین کو وہ دے، اور یہ پیچھے ٹائٹل یہ لگا ہوتا ہے اور خطباء کے منہ سے یہ زہر نکلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا قوم بنی اسرائیل کے ان واقعات کا ذکر کرنا، معاذ اللہ قرآن کوئی ڈائجسٹ ہے یا کوئی قصے کہانیوں کی کتاب ہے کہ کہانیاں بیان کریں؟ جو حشر انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیمات کے ساتھ کیا وہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہمارا رویہ اگر تبدیل نہ ہوا اور ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو جو حشر ان کا ہوا وہی حشر ہمارا ہونے والا ہے۔ مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹ چکی ہے، مسلمانوں کی جو طاقت تھی، مسلمانوں کا شرازہ بری طرح بکھر چکا ہے۔ دیکھیں کہیں کسی جگہ دیکھیں، الا ماشاءاللہ استثناء بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن مذہبی طبقات میں بہت کم استثناء، بہت کم آپ کو ڈھونڈنے سے ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے چراغ معاشرے میں جلا رہے ہیں، ورنہ نفرتوں کے انبار پھیلائے جا رہے ہیں، لاکھوں روپے لگائے جاتے ہیں، پروگرامز کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جی ایک بندہ فلاں صوبے سے فلاں بڑے شہر سے آئے گا، اس نے 2 گھنٹے بیٹھ کر نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پڑھنی ہے، نہ آقا علیہ السلام کی سیرت کا بیان کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن ہستیوں کو لے کر ہم سٹیج پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، کوئی ان میں سے ان کی سیرت پر عمل کرنا گوارا نہیں کرتا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے کوئی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتیں بیان کرتا ہے تو اس کے خطاب میں بھی جو مطلب یہ ہے کہ خطاب کی روح نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، وہ خود مولا کائنات کی سیرت سے خالی نظر آتا ہے۔ اور ایک وہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی آڑ میں دوسروں کو ننگی ننگی گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اس سے کبھی پوچھیں کہ آپ نے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کیا ہے کسی ایک گوشے پر؟ ان کی سیرت کو نہیں اپنانا، ان کے کردار کو نہیں اپنانا، بس ان کے کردار اور سیرت اور ذکر کی آڑ میں دوسروں کو گالیاں دے دے کہ ہم نے زبانوں کو خراب کرنا ہے، بدبودار کرنا ہے اور گندا کرنا ہے۔ یہ آج ہم مذہبی طبقات کا وتیرہ بن چکا ہے، اور یہیں سے آپ دیکھ لیں بربادی شروع ہو چکی ہے، بالخصوص اہل سنت کی۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی منافقت کا بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَإِذَا، اور جب لقو، وہ ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، قالو، تو ان سے کہتے ہیں، ان سے بریکٹ، آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہیں، بھی بریکٹ، وَإِذَا، اور جب خلا، تنہائی میں ملتے ہیں، بعضهم، وہ ایک، الی بعض، دوسرے سے، قالو، تو کہتے ہیں، تو بریکٹ، اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما، ان چیزوں کو جنہیں، ان چیزوں کو بریکٹ، فتح، کھول کر بیان کیا ہے، اللہ، اللہ تعالی نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، بہی، اس کی وجہ سے،
عند بارئکم، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ جب مسلمانوں کے پاس ہی آتے تھے نا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے تورات میں لکھی ہوئی بشارات ان کو پڑھ کے سناتے تھے، بتاتے تھے کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے تورات، اس میں یہ چیزیں میرے متعلق اور میرے لائے ہوئے دین کے متعلق لکھی ہوئی ہیں، تو وہ تصدیق کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تصدیق کرتے تھے اور کہتے جی بالکل ہم آپ کی ان باتوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ، جب یہ تنا ہوتے تو ایک دوسرے کو پھر کوستے تھے کہ تم وہ باتیں جا کے بتاتے ہو ان کو جن کو اللہ نے ہماری کتابوں میں کھول کر بیان کیا، تاکہ وہ کل کو انہی باتوں کو اللہ کے حضور حجت بنا کے تمہارے اوپر غالب آ جائیں۔ کہ باری تعالیٰ یہ تو خود اقرار کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں آپ کے متعلق یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو تمہیں اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی منافقت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ روا رکھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ منافق ہمیشہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے اس کے لیے تو اور کیا ہے کہ اس سے سوچنے سمجھنے کی طاقت چھین لی جاتی ہے، وہ کبھی ادھر بھٹکتا ہے کبھی ادھر بھٹکتا ہے، اور اپنی اس منافقت کی زندگی کو وہ چالاکی اور کامیابی سمجھتا ہے۔ جتنی علامتیں اللہ کریم نے قرآن مجید میں منافقوں کی بیان فرمائی، اللہ کے محبوب نے اپنے فرمودات میں فرمائی، ان کو دیکھ لیں، ان کو دیکھ کر پھر اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے انہی بری صفات کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کیسے بے چینی کی نظر ہو چکی ہے، کیسے مضطرب نظر آتے ہیں وہ۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمہ قسمی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، وہ کبھی ایک ہی کیفیت پر نہ سنجیدہ کبھی رہ سکتا ہے، نہ ساری زندگی اس کی ہنسی مذاق میں گزر سکتی ہے، نہ غم میں گزر سکتی ہے، کبھی خوش رہتا ہے، کبھی دکھوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی ہنساتا ہے، کبھی اس کو ہنسوایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں اس کی استقامت کی وجہ سے ایک ٹھہراؤ عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی زندگی کی بنیاد منافقت پہ رکھے وہ کبھی سکون اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ ان کی منافقت کی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا۔ آیت نمبر 77 میں اللہ کریم نے ان کی کم سمجھی کو بیان فرمایا کہ وہ اتنے لا علم اور کم سمجھ تو نہیں ہے کہ اللہ کے فرمودات کو نہ سمجھ سکیں۔ کیا فرمایا؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے انا کہ یقیناً اللہ تعالی یعلم خوب جانتا ہے، خوب بریکٹ، ما وہ سب کچھ جسے
ماں سب کچھ جسے وہ نہیں، سب کچھ جسے یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہود جو مومنوں سے اپنا ایمان چھپانے کی کوشش کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کچھ اور کہتے اور اپنے سرداروں کے پاس جا کر کچھ اور کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تم ان سے تو اپنا کفر چھپا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کیا چھپا سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں یا چھپاتے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اس عقیدے پر مکمل طور پر یقین رکھیں کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹی آرزوؤں کا ذکر فرمایا، جھوٹی امیدوں میں مبتلا تھے۔ لکھیں پھر اس آیت مبارکہ کی مختصر سی تشریح حضرت مجاہد کے فرمان کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں وہ جانتے، الکتاب کتاب بریکٹ میں آگے لکھیں تورات کو، بریکٹ میں سے تورات، کتاب تورات کو، الا سوائے امانیہ جھوٹی امیدوں کے، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، الا مگر، یظنون گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ان پڑھ تورات کو تو جانتے نہیں تھے، مگر ذہن میں خیالی پلاؤ پکاتے رہتے تھے، جنت میں ہم جائیں گے، ہم ہی ساری انسانیت سے افضل و اعلیٰ ہیں، جیسے سن رکھا تھا اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں تو صرف ہم ہی جائیں گے، ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سبب ان کی اس کم عقلی کا ذکر فرمایا۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کے بڑوں نے چند بے بنیاد باتیں ان کو رٹوا دی ہیں، سیم وہی جو آج ہماری حالت ہے۔ ہمارے خطباء سٹیجوں پر دنیا جہان کے قصے کہانیاں، عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی کہانی سنائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی 12 روٹیوں کا قصہ سنائیں گے،
مجال ہے قرآن مجید کو کوئی ایک رکوع پڑھ کے ترجمہ عوام کو سنا دیں. میلاد کا موسم ہے، اب دنیا جہان کی جھوٹی روایات ان کو اس قدر ازبر کرا دی جائیں گی، وہ سال بھر مسجد کا رخ نہیں کریں گے. ان کو یہ بتایا جائے گا کہ دنیا کے خوش نصیب آپ ہی ہیں حضور کے امتی جو حضور کی محبت میں میلاد کر رہے ہیں. دیکھیں دو چار پکار ہیں، آپ تو سیدھے جنتی ہیں. جنت میں بس ادھر آنکھیں بند ہونی ہیں تو ادھر رضوان جنت آپ کا استقبال کرنے کے لیے بتاب کھڑا ہوگا. ان جھوٹی آرزوؤں نے ہمیں عمل سے محروم کر دیا ہے، عمل سے دور کر دیا ہے. جس طرح آج ہمارے دو چار لفظ ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ ان جھوٹی آرزوؤں کے قصے کہانیاں لوگوں کو سنا کے نہ قرآن سناتے ہیں، نہ فرمودات مصطفیٰ سناتے ہیں، نہ صحابہ کرام کی سیرت، نہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات، کچھ نہیں. چند جھوٹے قصے کہانیاں سنا کے اپنی جیب بھری اور چلے گئے، اور ان کو جہنم سے نکال کے جنتی بنا کے اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے چلے گئے. ایسی ہی بیماری میں یہود کے جہلا مبتلا تھے. اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ محض گمان کرتے تھے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو حقیقت کی زندگی میں قدم رکھیں. حقیقت کی زندگی میں جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا اور وہ ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ دیتا ہے تو آپ فقط نسخے کو چوم کے آنکھوں پہ صبح شام لگائیں تو شفا نہیں ملے گی. آپ اگر ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے کو تعویذ بنا کے آپ گلے میں پورا سال ڈالے رکھیں تب بھی شفا نہیں ملے گی. صحت میں افاقہ تب محسوس کریں گے آپ جب اس کے لکھے ہوئے نسخے کو میڈیکل سٹور پہ لے جائیں گے اور وہ آپ کو دوائی دے گا اور آپ کھائیں گے. تو قرآن مجید کو چومنے سے جنت نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ یا محض صرف آپ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، جس طرح صبح شام ڈاکٹر کے بھی لکھے ہوئے نسخے کو آپ پڑھیں کہ یہ جی فلاں دوائی ہے، 2 ٹیبلٹ صبح، 2 دوپہر، 2 شام، 2 سیرپ کے چمچ اس ٹائم، اس سے بھی شفا نہیں ملنی جب تک اس کو پڑھ کے عملی زندگی میں اس کو حصہ نہیں بنائیں گے ہم. کہ قرآن حلال کن چیزوں کو کرتا ہے، قرآن حرام کن چیزوں کو کرتا ہے، قرآن جائز کن چیزوں کو کیا کرتا ہے، کیا ہم نے سیاست کرنی ہے، کیا معیشت کرنی ہے، کیا معاشرت کرنی ہے. جب تک عملی طور پر قرآن کو حصہ نہیں بنائیں گے تب تک الا امانیہ وانہم الا یظنون، سوائے جھوٹی آرزوں کہ اور کچھ نہیں حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 79 میں تورات میں تحریف پر ان کو وعید سنائی ہے. لکھیں جلدی جلدی لکھیں. فوائل، پس ہلاکت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یکتبون، لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا، یہ تو، من عند اللہ، اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وہ لیں، بہی، اس کے بدلے،
ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی سی، فویلن پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے کہ جو کچھ، کاتبت لکھا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس وجہ سے بھی جو، سے بھی بریکٹ، یکسبون وویلن اور ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، مما اس پر بھی، جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ علماء یہود خوب جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، حضور کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہے، انبیاء انہی کے بارے میں خوشخبریاں دیتے رہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ تورات میں اپنے ہاتھوں سے ایسی تحریر لکھتے جس میں آقا علیہ السلام کی شانیں چھپا دیتے ہیں، حضور کی شانوں کا تذکرہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے بدلے ان کو تھوڑی سی قیمت مل جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا اس پر بھی ہلاکت اور بربادی ان کے لیے، اور تف ہے ان کی اس کمائی پر جو میرے محبوب کا ذکر چھپا کے وہ کما رہے ہیں۔ سو آج بھی اگر کوئی خطیب اللہ کے محبوب کا ذکر کم کر کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی توحید کا پیغام زیادہ دے رہا ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شانوں کو چھپا کے یہ توحید اور رسالت، توحید کو بیان کرنا، رسالت کو ہٹانا، یہ تو آپس میں مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ اللہ کے محبوب کی شانوں کا ذکر کرنا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے، اور اللہ کے محبوب کی شانوں کو چھپانا یہ یہود کا شیوہ ہے۔ تو جو قرآن اور احادیث میں شرعی حدود و قیود کے اندر اللہ کے محبوب کی شانیں آئی ہیں ان کا بھرپور طریقے سے آپ اظہار کریں، لوگوں کو بتائیں، اور یہ ایک روحانی کیفیت انسان کو اس سے نصیب ہوتی ہے۔ کہیں عظمت مصطفیٰ کا جلسہ ہو نا، کوئی کہے کہ ساری رات آپ نے تو حضور کی شانوں کا ذکر کیا ہے، سیرت نہیں بھئی، شان کے ذریعے تو حضور کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوگا نا، پتہ چلے گا کہ آقا اتنی شان والے ہیں، قریب ہوں گے تو تعلیمات پر عمل ہوگا۔ آقا کی پہچان ہی نہ ہو، حضور کی معرفت ہی نہ ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب ہی معلوم نہ ہو، اور ہم کہیں کہ جی ان کی تعلیمات پر آپ عمل کریں، کسی سے محبت ہی نہ ہو اور کہیں کہ جی آپ اس کو کاپی کرنا شروع کر دیں، تو یہ خام خیالی ہے۔ سیرت پر عمل کرنے سے پہلے اس ذات کا ادب، احترام، تعظیم اور اس ذات کا عشق یہ انسان کے اندر لازمی ہونا ضروری ہے، لازم ہونا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ آگے 2 آیات رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ ان کو پھر
کل ہم پڑھیں گے، لکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔